کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا فوت شدہ لوگ اور ہماری ذمہ داری۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 28ویں پارے میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کا جو موضوع ہے یہ موضوع ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک شخص سے تعلق رکھنے والا کوئی نہ کوئی فرد دنیا سے جا چکا ہے، چاہے وہ والدین کی صورت میں ہے، چاہے وہ دادا دادی کی صورت میں ہے، نانا نانی کی صورت میں ہے، بہن بھائیوں کی صورت میں ہے، اولاد کی صورت میں سے ہے۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تعلق والا رشتہ دار وہ دنیا سے یقیناً جا چکا ہے، اور بالآخر ہم نے بھی اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے اور پھر آخرت کے معاملات ہیں۔ تو فوت شدہ لوگ اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس حوالے سے آج مختصر سی گفتگو کی جائے گی۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا اسلام ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے فوت شدہ لوگوں کے حوالے سے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد اب جو ہم زندہ ہیں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اسلام نے ہمیں یہ نظریہ دیا، قرآن و حدیث نے ہمیں یہ نظریہ دیا، یہ کنسپٹ دیا کہ بندہ اپنے نیک عمل کا ثواب، یعنی میں نے اپنا نیک عمل کیا، اس کا ثواب میں اپنے فوت شدہ لوگوں کو پہنچا سکتا ہوں، چاہے وہ فوت شدہ ہیں، اور جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی میں احسال کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کا ثواب میرے ابو کو پہنچا دے۔ اب میرے ابو زندہ ہے، اللہ کی رحمت سے یہ قوی امید ہے اللہ پاک اس کا ثواب میرے ابو کو پہنچا دے گا۔ اسی طرح جو دنیا سے جا چکے ہیں، اگر کسی کے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اللہ جو میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اس کا ثواب میں اپنے والد مرحوم کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ تو اس کا ثواب جو ہے اس کے والد کو قبر میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ ہمیں اسلام نے کنسپٹ دیا ہے، اسلام نے ہمیں نظریہ دیا ہے کہ اپنے نیک عمل کا ثواب ہم اپنے زندہ اور فوت شدہ لوگوں کو احسال کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ خالص بدنی عبادت کا ثواب بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، تو اس کا ثواب بھی ہم کسی دوسرے کو احسال کر سکتے ہیں۔ اور پھر خالص مالی عبادت کا ثواب بھی ہم دوسرے کو پیش کر سکتے ہیں۔ صدقہ میں نے دیا، زکوٰۃ میں نے دی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا اس صدقے کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ تو یہ خالص مالی جو عبادت ہے اس کا ثواب بھی اللہ دوسروں کو پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر خالص بدنی اور مالی دونوں کا ثواب بھی اگر کسی کو احسال کرے تو وہ بھی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ حج بندہ کرتا ہے تو حج میں اس نے اپنے بدن سے مشقت اٹھانی ہے اور پھر مال بھی خرچ کرنا ہے، تو ان دونوں کا ثواب اگر وہ کسی کے نام کا حج کرے گا اللہ اس کو بھی ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے، اور یہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اسلامی اصول عطا فرمایا اور یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے حصے میں قرآن و حدیث کو سمجھنا آیا، اور ہم نے سمجھ کے یہ بات کو سمجھا اور اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اپنے فوت شدہ لوگوں کو احسال ثواب کیا کرتے تھے۔ تو آج اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی ہے کہ ہم بھی اپنے مرحومین کے لیے احسال ثواب کرتے ہیں۔ تو آج اسی کو بیان کیا جائے گا کہ فوت شدہ لوگ اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میرے بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، میرے دادا دادی نانا نانی یا دیگر رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، تو اب میں جو زندہ ہوں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں نے اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے بالکل میں نے واضح کر دیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو احسال ثواب کیا جائے گا، اور اسی کو میرے رب کا قرآن بیان کرتا ہے۔ 28واں پارہ ہے، سورہ مجادلہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے
फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। खालिक़ कायनात जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने अपने शुहरा आफाक तर्जुमा कंजुल ईमान में इस आया करीमा का तर्जुमा कुछ यूँ बयान फरमाया, और जो उनके बाद आए अर्ज़ करते हैं ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। अब इस आयत करीमा में ये बात बिल्कुल वाज़ी हो जाती है कि अपने नेक अमल का सवाब जो है हम अब दूसरों को पेश कर सकते हैं, कि यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वाले का ये वसफ़ बयान फरमा रहा है कि वो ईमान वाले जो बाद में आए, वो पहले जो फोत हो चुके हैं लोग, उनके लिए दुआ करते हैं ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान ला चुके थे और दुनिया से जा चुके थे, ऐ मौला उनकी भी मगफिरत फरमा दे। तो इस आयत करीमा से ये बात बिल्कुल वाज़ी हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बात की तरफ फरमा रहा है कि इसको तुमने करना है और अपने मोमिनीन भाई जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब करना है, उनके लिए मगफिरत की दुआ करनी है। और ये कैसा खूबसूरत अमल है कि अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान में ज़िक्र किया। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाता है रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बरेली के ताजदार शुहरा आफाक तर्जुमा कंजुल ईमान में इसका तर्जुमा कुछ यूँ बयान फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया ए हमारे रब मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को और सब मुसलमानों को जिस दिन हिसाब कायम होगा। अब देखें हज़रत इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, ये भी फोत शुदा लोग, और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है ये हमें समझा रहे हैं कि इस अंदाज से दुआ करनी है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की भी मुआफ़ी मांगनी है, अपनी मगफिरत भी तलब करनी है, और अपने जो मुसलमान भाई दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करना है मौला हमें भी बख्श दे, हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे। किस दिन, जिस दिन हिसाब कायम होगा क़यामत वाले दिन, ऐ अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमा देना, हम सब को बख्श देना। तो ये कुरान जो है ये हमें तालीम दे रहा है कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए आपने दुआ करनी है, उनकी मगफिरत की दुआ करनी है, और ये मुसलमान की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने फौत शुदा लोगों के लिए वो दुआ करे। आज मैं और आप गौर करें, कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हम अपने फौत शुदा लोगों को भूल चुके हैं, उनके लिए दुआई नहीं करते। हमारे ननियाल में से, हमारे ददियाल में से हमारे वालिदैन अगर दुनिया से जा चुके हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने उनके लिए दुआ करना छोड़ दी। याद रखिएगा उलमा फरमाते हैं बंदा अगर अपने वालिदैन के लिए दुआ करना छोड़ देना, अल्लाह उस बंदे के रिज़्क़ से बरकत ख़त्म कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिज़्क़ में बरकत आए, अल्लाह हमें वसी मिक़दार में रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, तो फरमाया माँ बाप के लिए दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा, अल्लाह वसी मिक़दार में रिज़्क़ अता फरमाएगा। तो इस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको बयान किया। और फिर आगे चलिए अहादीस मुबारका में भी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल होता है ना, वो दुनिया से चला जाता है तो उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। सांसों की माला जैसे ही टूटी, अब वो कोई नेकी वाला अमल नहीं कर सकता, अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो रोज़ा नहीं रख सकता, अब सदक़ात व खैरात नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लजपाल करीम आका फरमाते हैं अब भी 3 अमल ऐसे हैं कि वो करेगा अल्लाह उसको सवाब अता फरमाएगा। वो क्या 3 अमल हैं? मेरे आका ने फरमाया पहला अमल तो उसका अपनी ज़िंदगी में है कि वो खुद ज़िंदगी में कोई सदका जारिया कर गया, कोई ऐसा सदका अल्लाह की राह में दे गया कि जिस पे लोग अमल करते रहे, बाद में उसको कब्र के अंदर भी अल्लाह उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। या फिर उसकी औलाद ने उसके लिए बाद में कोई नेक अमल किया, सदका किया, तो उसका सवाब अल्लाह उसको कब्र में अता फरमाता रहेगा। और दूसरे नंबर पे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया या वो ऐसा इल्म छोड़ गया कि जिससे लोग नफ़ा हासिल करते रहे, अब नफ़ा
منافع لوگ حاصل کر رہے ہیں اس علم سے، لیکن اللہ اس مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا ایسی نیک اولاد چھوڑ گیا جو بعد میں ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی، اللہ اس اولاد کی دعا کی وجہ سے اس کے والدین کو قبروں میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ بعد والے لوگ اگر نیک عمل کریں گے تو اللہ رب العزت دنیا سے جانے والوں کو اس کا فائدہ دے گا، کہ بعد والی اولاد بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، میرے آقا فرماتے ہیں قبر میں اللہ ماں باپ کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دعا میں نے کی لیکن قبر میں فائدہ کس کو ہوا؟ میرے ابا جی کو فائدہ ہوا۔ قبر میں فائدہ کس کو ہوا؟ میری ماں جی کو فائدہ ہوا کہ دعا تو میں نے کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھ کے دعا کی ہے، حدیث پڑھ کے دعا کی ہے، درود و سلام پڑھ کے دعا کی ہے، اللہ کا ذکر کر کے دعا کی ہے، اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ تو کتنا آسان یہ طریقہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ کریں گے رب کائنات قبر میں ماں باپ کو اس کی راحت عطا فرمائے گا، اس سے سکون عطا فرمائے گا، اس سے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہی فوت شدہ لوگ اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک آدمی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی وصیت نہیں کی، یعنی مرتے وقت یا اس سے پہلے کوئی وصیت نہیں کی، لیکن میں جانتا ہوں اگر میری ماں کو موقع مل جاتا اور کلام کرنے کا بات کرنے کا موقع ملتا تو میری ماں ضرور صدقہ کرتی۔ تو آقا میری ماں تو فوت ہو گئی، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اس کا قبر میں ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اگر تم صدقہ کرو گے تو تمہاری ماں کو قبر میں ثواب ملے گا۔ تو یہی فوت شدہ لوگ اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم جو زندہ ہیں ابھی، ہم ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، ان کے لیے دعا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ان کو قبر میں اس سے فائدہ حاصل ہو، ان کو قبر میں اس سے ثواب ملے۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں فوت ہو چکی ہے، تو اگر میں ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کروں میری ماں کو قبر میں ثواب ملے گا، اور صدقہ کون سا کروں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پانی کی کمی ہے، تم پانی کا کنواں کھدوا دو، لوگ پانی پیتے رہیں گے، تمہاری ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت سعد نے پانی کا کنواں کھدوایا اور اس کے اوپر عبارت لکھوا دی ہذہ لأم سعد، لوگوں سن لو یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، مطلب کنواں تو بن گیا، سعد کی ماں تو قبر میں ہے، لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ دیکھو رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ پانی کا کنواں کھدواؤ گے اے سعد، لوگ پانی پینیں گے، تمہاری ماں کو اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ فوت شدہ لوگوں کے حوالے سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسا کام کرے، نیکی والا عمل کرے جس کی وجہ سے ان کو قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اچھا یاد رکھیے نیکی والا عمل کرنا یہ بھی ہے، جیسے ابھی ہمارے بھر صاحب جولی لگا رہے ہیں تو آپ مسجد میں اپنا حصہ ملائیں گے، مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ہوگا، مسجد کے معاملات میں حصہ ہوگا، مسجد کی معاونت ہوگی، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس سے بھی ہمارے رشتہ دار فوت شدہ لوگوں کو وہ قبر میں ثواب حاصل ہوگا اور راحت ملے گی۔ مسجد کے اوپر کام ہو رہا ہے، دیگر معاملات ہے، کھڑکیاں دروازے ہے، سولر لگنا ہے، تو بڑھ چڑھ کر کوشش کیا کریں، مسجد کے ساتھ بھی تعاون کیا کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بنے اور یہ ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے اور ہمارے آباء و اجداد کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ رب العزت کسی شخص کا درجہ جنت میں بڑھا دیتا ہے کہ ایک بندہ جنت میں چلا گیا دنیا میں فوت ہونے کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جنت میں پہنچ گیا تو بس انتہا ہے، بلکہ جنت میں بھی درجات ہیں، اللہ اس بندے کا مزید درجہ بڑھاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب جنت میں بندے کا درجہ بڑھتا ہے نا
تو وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ یہ میرا درجہ کیوں بڑھایا گیا، یہ مجھے مقام کیوں دیا گیا، مزید مجھ پہ انعامات کیوں کیے گئے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، یہ اس کا بدلہ تجھے عطا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں فوت شدہ لوگ اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ یہاں دعا میں کروں گا وہاں اللہ جنت میں اس کا رتبہ بڑھا دے گا، اللہ جنت میں ان کا مقام بڑھا دے گا۔ یہ واضح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ میت کو اس چیز کی طلب بھی ہوتی ہے کہ مجھے میرے والدین کی طرف سے، میرے بہن بھائیوں کی طرف سے مجھے صدقہ کیا جائے، میرے لیے دعا کی جائے، میرے لیے صالح ثواب کیا جائے۔ یہ واضح حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ینتظر دعوۃ تلحقہ کہ جب مردہ قبر میں چلا جاتا ہے نا تو وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ من ابن او امن او اخن او صدیق کہ اس کے باپ کی طرف سے، اس کی ماں کی طرف سے، اس کے بھائی کی طرف سے، اس کے دوست کی طرف سے کوئی تو اس کے لیے دعا کرے، کوئی تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ میرے آقا فرماتا ہے جب کوئی دعا کرتا ہے نا اس کے لیے قرآن پڑھ کے صالح ثواب کر دیتا ہے نا، پھر ہوتا کیا ہے اس کی قبر میں جب اس کا ثواب پہنچتا ہے تو اس بندے کو وہ ثواب اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اس بندے کو پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے نا وہ سب بھی پیش کیا جائے وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ اپنے دوست، اپنے والدین، اپنی اولاد کی طرف سے ثواب ملنے والا قبول فرما لے گا۔ تو یہ کس قدر ہماری ذمہ داری بنتی ہے فوت شدہ لوگوں کے حوالے سے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے ہم صالح ثواب کریں۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کروں، یعنی حج کروں اور ثواب اپنے والد کو پہنچاؤں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو حج کر، اس کا ثواب تیرے والد کو پہنچ جائے گا۔ اب آج غور کریں کہ کتنی بڑی عبادت ہے حج کرنا، اور پھر اگر یہ نیت کر لی جائے کہ میں اس حج کا ثواب اپنے باپ کو پیش کروں گا جو دنیا سے جا چکا ہے، یا اپنی ماں کو پیش کروں گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ثواب میں کمی آ جائے گی، بلکہ تمہیں بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا اور اللہ رب العزت تمہارے والدین کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نفلی صدقہ کرے، یعنی کچھ بھی اللہ کی راہ میں دے، جیسے بھی آپ نے مسجد میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملایا، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ صدقہ کرے نا، نفلی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دے، تو وہ کیا کرے، وہ اس کا ثواب اپنے والدین کو بھیجے کہ یہ جو میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں نا اس کا ثواب اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہارے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور تمہارے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے فوت شدہ لوگ اور ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے لیے ایصال ثواب کریں گے، اللہ کی رحمت دیکھیے رب کائنات ان کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور ہمارے ثواب میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں مرکات میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو پھر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اور سورہ تکاثر الہاکم التکاثر یہ پڑھے اور پھر یہ کہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب قبرستان کے مومنین اور مومنات کو پہنچاتا ہوں، تو تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت کریں گے کہ اے اللہ اس بندے نے ہمارے لیے دعا کی ہے۔ قبرستان میں بندہ جاتا ہے، چھوٹا سا عمل ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھنی ہے اور سورہ تکاثر پڑھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے مولا جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ان قبرستان میں مدفون مرد و مومنین عورتیں جو بھی ہیں سب کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ سب تمہارے لیے شفاعت کی دعا کریں گے کہ اللہ اس کو بھی بخش دے، اس کی بھی
اس کو بھی معاف فرما دے۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہمارے اسلام نے ہمیں دیا ہے، ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے کہ جب دنیا سے بندہ چلا جائے، آباء و اجداد چلے جائیں، رشتہ دار چلے جائیں، دوست احباب چلے جائیں، تو اب جو ہم زندہ ہیں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخری حدیث مبارکہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو میں کلوز کروں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امتی امۃ مرحومۃ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیها تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت مرحومہ ہے کہ یہ بخشائی ہے، میری امت بخشی ہوئی ہے، اللہ میری امت کو بخش دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میری امت اپنی قبروں میں جائے گی نا، اپنے گناہ ساتھ لے کے جائے گی۔ میں نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، جو گناہ کیے ہیں وہ قبر میں ساتھ جائیں گے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں جب قیامت والے دن میری امت قبروں سے نکالی جائیں گی نا، تو میری امت کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں بندہ جائے، اپنے گناہ جو دنیا میں کیے تھے وہ ساتھ لے کر جائے، اور قیامت والے دن جب قبر سے نکالا جائے کوئی گناہ باقی نہ ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرے آقا نے فرمایا باستغفار المؤمنین لہا، اس وجہ سے کہ جو بعد والے زندہ مومنین لوگ ہوں گے نا، جو بعد والے مسلمان ہوں گے، وہ ان مرنے والوں کے لیے استغفار کی دعا کریں گے، رب کائنات ان کی دعا کی وجہ سے مرنے والوں کے گناہ سارے معاف فرما دے گا۔ تو یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرتا رہنا چاہیے۔ اور یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کریں، جب بھی نماز پڑھیں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا